أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے اور سورہ کہف کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ دراصل سورہ کہف جو نازل ہوئی اس کا پس منظر یا سبب نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے نبوت ملنے کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بات مکہ مکرمہ سے باہر پہنچی تو یہودیوں نے بھی سنی کہ کوئی نبی مکے میں پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے آزمانے کے لیے کئی سوال بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، کیونکہ مشرکین مکہ آسمانی کتابوں کی باتوں کو نہیں جانتے تھے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تعلیمات کیا تھی۔ وہاں تو چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ شہر مکہ میں کوئی بھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے تو یہودیوں نے بھی ان کو استعمال کیا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آزمانا چاہا۔ تو انہوں نے چند سوال بھیجے کہ اپنے اس شخص سے جا کر جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس سے ایک سوال یہ بھی کرنا، صرف اتنا پوچھنا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ نہ کوئی پس منظر بتلایا، نہ کوئی اشارہ دیا، صرف اتنا سوال کرنا کہ اصحاب کہف والے، کہف مانے غار والے کون لوگ تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اللہ سے دعا کی، وحی آئی، اس بنیاد پر اس صورت کو نازل کیا گیا۔ حالانکہ اس میں واقعات اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں، مگر اس واقعے کی بنیاد پر اس صورت کا نام پڑا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، ایک بادشاہ تھا، تمام قوم اسی کی پوجا کرتی تھی، اسی کی مورتی کو پوجا جاتا تھا، لیکن چند نوجوان تھے جنہوں نے عالم بغاوت بلند کر دیا اور یہ کہا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، خدا ایک ہے، رب العالمین ایک ہے، وہی عبادت، پرستش اور پوجا کے لائق ہے، کسی اور کے سامنے سر کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ تو بادشاہ نے یہ دھمکی دی کہ اگر نہیں مانا تو برسر راہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ نوجوان وہاں سے چلے اور وہاں سے چلنے کے بعد شہر سے باہر جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ ان کے ساتھ اتفاقاً ان کا کتا بھی تھا جو ان کی رکھوالی کرتا تھا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے کہ اسلام میں کتا پالنے کے احکامات کیا ہیں۔ کبھی بات آئے گی تو انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ صرف اتنا یاد رکھیں، شوقیہ کتا پالنا، فیشن کے نام پر پالنا، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، پہرے داری کے لیے، حفاظت کے لیے پالنا ہے تو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی بڑی سخت پابندیاں ہیں، کیونکہ کتا نجس العین ہوتا ہے۔ بہرحال یہ نوجوان وہاں پر گئے اور جانے کے بعد اندر غار میں گئے، جا کر سو گئے۔ کتا جیسے اس کا مزاج ہے، کسی بھی جانور کا وہ پہرے داری کے لیے سامنے کے 2 پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ان کو نیند آ گئی
اب یہ جب سوئے ہیں تو ایسا سوئے کہ دنیا میں اتنا لمبا کوئی نہیں سویا، 1-2 نہیں، 309 سال اللہ نے سلایا، 309 سال یہ لوگ سوئے ہیں اور کتا بھی ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اب قرآن مجید کا انداز بیان بڑا خوبصورت ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ تم یہ سوچو گے کہ بھئی دھوپ بھی آتی ہوگی، چہرے پر دھوپ بھی پڑتی ہوگی، تو آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ تو قرآن نے اس کا خود جواب دیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں جب دھوپ آتی تھی ہم کروٹ بدل دیا کرتے تھے، دائیں سے آئی تو بائیں کر دیا، بائیں سے آئی تو دائیں کر دیا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ سورج بھی روزانہ اسی سے اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے، جس دن اس نے منع کر دیا سمجھو قیامت آ جائے گی، کیونکہ سورج بھی روزانہ جا کر اجازت چاہتا ہے کہ مولا اب میں غروب ہو چکا ہوں، کیا صبح کو نکل جاؤں؟ جس دن اجازت نہیں ملی سمجھو کام ختم، دنیا کا وہ آخری دن ہوگا۔ بہرحال 309 سال کے بعد یہ لوگ اٹھے، اٹھنے کے بعد اب آپس میں بات چیت چلی، کیا کہا کم لبستم، ایک میں سے آپس میں سوال کیا ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ جواب دیا یومن او بعض یوم، آدھا دن یا مان لو ایک دن زیادہ سے زیادہ سو گئے ہوں گے۔ تو کیونکہ اللہ والے تھے تو تیسرے نے یوں کہا کہ چلو ہم نہیں جانتے، ربکم اعلم بما لبثتم، یہ تو اللہ جانتا ہے ہم کتنا یہاں سوئے ہیں، کتنا ٹھہرے ہیں۔ بہرحال کھانے کو بھوک لگی تو جس زمانے میں سوئے تھے اس زمانے کی کرنسی اور سکے تھے۔ اپنے میں سے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ ذرا شہر چلے جاؤ اور جا کر کچھ کھانا لے کر آؤ، لیکن جب اس کو بھیج رہے ہیں تو انسٹرکشنز کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں، وہ بھی قرآن نے ذکر کی ہیں۔ کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسے لے کر جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور چونکہ جب جس زمانے میں لوگ سوئے تھے تو غیروں کی حکومت تھی، اور غیر کی حکومت میں حلال کھانے کا ملنا آسان نہیں ہوتا۔ آج کل تو لوگ کہیں بھی جا کر کھا لیتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ پڑھ لو حلال ہو جائے گا، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ جس گوشت کو بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر ذبح کیا گیا، اور یاد رکھیں آج کل مشینی ذبح بھی بہت ہے، مرغی ہو یا بڑے جانور ہوں یا دمبے ہوں یا بکرے ہوں، مشین میں دیا ذبح ہو گیا، وہ متفق علیہ طور پر وہ ذبح جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے جتنے KFC اور فلاں لوگوں نے نہیں اس پر حلال کی سیل مہر ہے، جائز ہے، سب نے بنا کر رکھ لی ہیں۔ اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو خدا کے واسطے گلے سے نیچے نہ اتارے، بالکل نہیں۔ ہاں آپ کو تحقیق ہے کہ یہاں بالکل حلال کا گوشت ملتا ہے تو آپ کھائیں، مشینی ذبح تو کہیں تک بھی جائز نہیں۔ تو قرآن کی آیت اشارہ کیا کر رہی ہے، اگر دیار غیر میں تم ہو اور کچھ نان ویج کھانا پڑ جائے تو ذرا تحقیق سے کھانا، ایسا نہ ہو کہ نا بسم اللہ پڑھ لیا، حرام پر کے چاہے 1000 بار بسم اللہ پڑھے کوئی انسان حلال نہیں ہوتا، حرام تو حرام ہی رہتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یوں کہا، اور کیا کہا، روزی ذرا کچھ کھانے کو لے کر آؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ، چونکہ بادشاہ ظالم تھا جب یہ سوئے تھے، ذرا چپکے سے جانا کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ جس سے بچ کر آئے تھے ان کے ذہن میں تو یہ تھا اب تک بھی وہی بادشاہ ہوگا ہی نہیں، کیا پتا ہم 309 سال سوئے ہیں، اب کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ گئے، اب جب یہ گیا انسان، ان میں سے ایک نوجوان، جانے کے بعد وہاں کسی کھانے والے کو پیسے دیے کہ ہمیں کھانا چاہیے، تو اس نے یوں کہا، یوں دیکھا، پہلے تو اس نے جا کر دیکھے بازار ہی بدل گیا ہے، شہری کی رنگت ہی بدل چکی ہے، بڑی ترقی ہو چکی ہے۔ خیر جب یقین نہیں ہوا تو اپنی جیب میں سے وہ سکہ نکالا، اپنے کپڑے میں سے دیا کہ یہ دے دو۔ اس نے کہا صاحب اب تو یہ چلتا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ میں، اس کو اور حیرانی یہ کیا چکر ہے۔ خیر اب جس سے یہ سامان خرید رہا تھا، چونکہ یہ واقعہ لوگوں کو یاد تھا،
اولاد در اولاد نقل ہوتا رہا تھا کہ کچھ نوجوان تھے، نہ ان کی ہڈیاں ملی نہ ان کا کتا ملا، کہاں گئے کچھ نہیں پتا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچتی ہے، بادشاہ بلاتے ہیں، اور اس زمانے میں اتفاق سے اللہ کے کرم سے حکومت بھی مسلمان تھی، اسلامی تھی۔ بادشاہ نے بلایا، اس نے اپنے نوجوان ساتھیوں کو بلایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت اپنی ہے۔ بادشاہ نے داستان پوچھی، انہوں نے داستان سنائی، تو بادشاہ نے کہا کہ اب ہمیں یقین ہوا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کرامت کی ہے، تم 1 2 نہیں 309 سال سوئے ہو، اور وہ غار تحقیق کے بعد چند سالوں پہلے مل گیا ہے جہاں پر وہ لوگ سوئے تھے۔ شاید ملک اردن میں وہ غار اب بھی موجود ہے۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ اگر انسان صرف ٹھان لے، اگر انسان صرف قدم اٹھائے تبھی اللہ کی مدد آتی ہے، چاہے وہ 309 سال کی شکل میں ہو یا کچھ اور شکل میں ہو۔ اور اگر میں اور آپ صرف یہ طے کر لیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، زندگی گزارنے کو روپیہ اور پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور لقمہ اپنے پیٹ میں جائے تو ہاتھ ہلانا پڑتا ہے۔ جب بندے اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ دعا فرمائیں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔